السلام علیکم. پروگرام اور سنائیں کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی. ڈاکٹر امجد طفیل کا نام جو ہے پاکستان میں فکشن کے حوالے سے ایک جانا پہچانا نام ہے. آئیے آج ان سے گفتگو کرتے ہیں ناول کے حوالے سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کے قیمتی ٹائم کا شکریہ, آپ نے کچھ ٹائم ہمارے لیے وقف کیا اپنی گوناگون مصروفیات کی وجہ سے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا کہ میں اردو ناول پر بات کر سکوں. ڈاکٹر صاحب آج کل آپ کو پتہ ہے کہ مختلف چینلز پہ بھی اور قہوہ خانوں میں, چائے خانوں میں گفتگو ہوتی رہتی ہے. ادبی محافل میں بھی ناول کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ گزشتہ دہائی میں بہت زیادہ ناول لکھا گیا. ناول کیوں لکھا جا رہا ہے ایک یہ, اور آپ اسلوبیاتی حوالے سے, موضوعاتی حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ بتائیں کہ ناول کیوں زیادہ لکھا جا رہا ہے, اتنی جلدی کیوں لوگ جو ہے ناول کی طرف آ گئے, اور دھڑا دھڑا آپ کو پتہ ہے پبلشر چھاپ بھی رہے ہیں. جی اس حوالے سے بتائیں. دیکھیے, ناول زیادہ لکھا جا رہا ہے یا زیادہ لکھا جاتا رہا ہے, اس پہ دو رائے ہو سکتی ہیں. لیکن موجودہ جو ہمارا عہد ہے یہ چونکہ بہت کمپلیکس ہے, اور ناول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسانی وجود کو اس کی کلیت میں بیان کرتا ہے, ٹکڑوں میں نہیں. اگر آپ افسانہ لکھتے ہو تو آپ زندگی کا کوئی ایک ٹکڑا, کردار کا کوئی ایک ٹکڑا بیان کر پاتے ہو. اسکوپ چھوٹا ہوتا ہے, ناول کا اسکوپ بڑا ہوتا ہے. تو آپ ایک ناول کردار کو, ایک زندگی کو پوری طرح اس میں بیان کر سکتے ہو. تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں اردو میں ناول لکھنے اور ناول کی اشاعت, ان دونوں میں بہتری آئی ہے. اردو میں ناول جو لکھا جا رہا ہے اس میں مختلف پہلو آپ کو نظر آئیں گے. آپ کو اس میں نئے اسالیب نظر آئیں گے, آپ کو اس میں نئے لسانی تجربے نظر آئیں گے, آپ کو اس میں مختلف طرز فکر نظر آئے گا. آپ دیکھ سکتے ہو کہ بعض ناولوں میں آپ کو ہماری جو یہاں کی لوکل تہذیب ہے, پرانی تہذیب ہے, اس کی طرف دلچسپی دکھائی دیتی ہے. کچھ جگہ آپ کو تاریخ اور سیاست اور معاشرت جھلکتی نظر آتی ہے. لیکن ایک بات جو میں ناول کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ناول انسانی وجود کی معنویت کو دریافت کرتا ہے. اچھا, اب اگر آپ کچھ بھی کر لیں, آپ اس کا لوکیل بنا لیں, آپ اس کو تاریخ میں لے جائیں, آپ اسے تہذیب میں لے جائیں, جب تک آپ اس کو ریلیٹ نہیں کریں گے آج کے انسان کی وجودی معنویت کے ساتھ, تو آپ اچھا ناول تخلیق نہیں کر پائیں گے. اور اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو موجودہ ناول ہے اس میں ایک چیز جو مجھے کم سے کم لگتی ہے کہ وہ بہت اوور ڈوئنگ ہو رہی ہے, وہ ایک خاص طرح کی بکراتیت ہے. سائنس کی تھیوریز بیان کی جا رہی ہیں, سوشل سائنسز کی تھیوریز بیان کی جا رہی ہیں, فلسفے کے نظریات بیان کیے جا رہے ہیں. دیکھو, ناول میں بہت کچھ آ جاتا ہے, لیکن ناول کا بنیادی فوکس جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. آپ انسانی وجود کے حوالے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں, چیزوں کے حوالے سے انسانی وجود کو نہیں دیکھتے. آپ جب مثلا آپ فزکس کی تھیوریز بیان کر رہے ہیں, وہ بھائی جس نے فزکس کی تھیوری پڑھنی ہے وہ فزکس کی کتاب پڑھے گا, اور دوسرا کیا فزکس کی پوری تھیوری ایکسپلین کر لو گے دو چار باب میں, دو چار سینٹینسز میں یا ایک پیراگراف میں. تو بات یہ ہے کہ آپ انسان کے بدلتے تصورات جو ہیں وہ انسانی وجود کے حوالے سے جب بیان کرتے ہیں تو تب وہ ناول بنتا ہے. تو میں ایک مجھے جو پرابلم اس وقت اردو ناول کے ساتھ ہوتا نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے. باقی یہ کہ ہمارا جو ناول کی طرف شغف ہے ہمارے لکھنے والوں کا وہ ہونا چاہیے, اور اس کے نتیجے میں مجھے لگتا یہ ہے کہ اردو میں ایک ایسا نیا طرز فکر جنم لے گا جو 21ویں صدی کی زندگی کی پیچیدگیوں کو بیان کر سکتا ہے. میں نے ایک جگہ لکھا بھی تھا کہ ہمارا جو عہد ہے 21ویں صدی سے ہم کہتے ہیں, اس میں ناول اور طویل نظم یہ دو میجر اصناف کے طور پہ ابھریں گی, کیونکہ ان دونوں کے اندر پھیلاؤ ہے.
وہ پھیلاؤ جو معاصر زندگی کو سمجھنے کے لیے اور بیان کرنے کے لیے ضروری ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی کلیدی بات کی، اور آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم تھیوریز مختلف جو ہے وہ لے کے آتے ہیں، پھر وہ ٹرمینالوجیز بھی آتی ہیں، تو عام بندے کو وہ کمیونیکیشن کا بھی ایک پرابلم آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ریلیٹ نہیں کر پاتا. غالباً آپ یہ بھی اس طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں. دیکھو، ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات ایک اور ہے. تھیوریز بیان کرنا، نظریات بیان کرنا ناول کا فارمیٹ نہیں ہے. اچھا، اس کے لیے بعض دفعہ وہ مغرب میں لکھے جانے والے بعض ناولوں کی مثال دیتے ہیں، جیسے صوفیز ورلڈ ہے، ہمارے یہاں بھی بہت پڑھا گیا. اس ناول میں فلسفے کی پوری تاریخ ہے. لیکن ایک چیز کو یہ دوست نظر انداز کر جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ناول دو سطح پہ لکھا جا سکتا ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں آرٹ آف پریزنٹیشن، کہ جو کچھ ہے آپ اسے کہانی کی شکل میں بیان کر دیتے ہیں، یہ نچلی سطح ہے. ایک وہ ہے جہاں آپ جسے ہم آرٹ آف کریشن کہتے ہیں، وہ اوپر والی سطح ہے. اب دیکھو، صوفیز ورلڈ اچھا ناول ہے، میں نے بھی اپنے بچوں کو سجیسٹ کیا کہ آپ پڑھو، لیکن صوفیز ورلڈ کا شمار دنیا کے بڑے ناولوں میں نہیں ہوتا. لیکن سر نہ ہو سکتا ہے. انگیز تو ہے آپ کے در بات تو کرتا ہے. سوچو کہ نئے در بات. بھائی، اگر آپ حکیم کے نسخے جو ہیں وہ اگر ناول میں لکھ دیں تو کیا ناول جو ہے وہ ناول بن جائے گا؟ ٹھیک ہے. تو اب ناول میں جو فلسفہ، حکمت یا دانشانی ہے، وہ انسانی کرداروں کے ذریعے اور انسانی کرداروں کے وجودیاتی مسائل کے ذریعے آتی ہیں. آپ اس میں مجرد تصورات نہیں بیان کرتے، آپ کے کردار اس چیز کو کنوے کرتے ہیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں. وہ صورتحال اس چیز کو کنوے کرتی ہے جو وہ آپ کہنا چاہتے ہیں. وہ ناول کا پورا سٹرکچر اس کو بیان کرتا ہے. اگر ناول نگار بیان کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو پھر ٹیچنگ ہوگی نا، وہ تو پھر کیا. یہ میں ایسی مثال دیتا ہوں. دیکھیں، آپ ایک اچھا سالن تیار کرتے ہیں نا، تو اس میں آپ ادرک ڈالتے ہیں، پیاز ڈالتے ہیں، لہسن ڈالتے ہیں، دھنیا ڈالتے ہیں، نمک، مرچ، گھی. اچھا، اگر آپ کے سامنے ایک ایسا سالن رکھا جائے جس میں یہ ساری چیزیں سروس پہ تیرتی نظر آ رہی ہوں، پیاز الگ نظر آ رہے ہوں، ادرک الگ نظر آ رہا ہو، لہسن الگ نظر آ رہا ہو، تو آپ کیا کہیں گے کہ بیڈلی کوکڈ ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب یہ چیزیں، یہ مسالے اچھی طرح کوک ہوتے ہیں تو اس کا حصہ بن جاتے ہیں، جز بن جاتے ہیں. تو ناول میں آپ فلسفہ کی بات کر سکتے ہو، آپ سائنس کی بات کر سکتے ہو، آپ سوشل سائنسز کی بات کر سکتے ہو، لیکن وہ جو ناول کا بیانیہ اس میں گندے ہونے چاہیے، اسے سروس پہ تیرتے ہوئے نظر نہیں آنا چاہیے. تو یہ جو پرابلم ہے، یہ مجھے جدید اردو ناول میں بعض جگہ، ساری جگہ نہیں ہے، بعض جگہ نظر آیا. لیکن اور جو تجربے ہیں، چونکہ بہت زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، اور میں چونکہ مسلسل ناول پہ لکھتا رہتا ہوں، تو میرے آرٹیکلز میں یہ باتیں، یہ مباحث آتے بھی رہتے ہیں، تو وہ اچھے انداز میں بھی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں اور اچھا ناول بھی لکھا جا رہا ہے. جی، یعنی آپ مطمئن ہیں کہ یہ جو یہ روش جو ہے، یہ جو ایک ٹرینڈ چلا ہے، یہ جو ہے آگے چل کے سر پھر ظاہر بات ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ سارا ٹریش لکھا جا رہا ہے، اس میں 2-3 ناول ہوں گے تو اتنے. یہ دیکھیے نا قریش صاحب، اس میں یہ دیکھیے، اب لکھنے سے پہلے طے نہیں کر سکتے کہ یہ ٹریش ہوگا. لکھنے والا تو لکھتا ہے، اب یہ بعد میں فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کی سطح کیا ہے. لیکن آپ روک دیں لوگوں کو کہ آپ نے لکھنا نہیں ہے، تو پھر اچھا ادب کہاں سے آئے گا؟ آپ پیچھے چلے جائیں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ آپ 1940 کی دہائی میں چلے جائیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اردو افسانے کا گولڈن پیریڈ ہے. تو کیا جتنے افسانے لکھے گئے سارے بہت اعلیٰ تھے؟ ٹھیک ہے، آپ کسی ایک لکھنے والے کو لے لیں، بہت بڑا نام ہمارے پاس منٹو ہے، تو کیا منٹو کے سارے افسانے اعلیٰ درجے کے ہیں؟ لیکن منٹو یہ کیسے فیصلہ کر سکتا تھا کہ یہ جو میں افسانہ لکھنے جا رہا ہوں یہ ٹریش ہوگا یا اعلیٰ پائے ہوگا؟ یہ تو لکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو لکھ رہے ہیں، لکھنا چاہتے ہیں، آنے والے سالوں میں لکھیں گے، ان کو لکھنا چاہیے. یہ بعد میں طے ہوگا کہ اس کی سطح کیا ہے. ٹھیک ہے نا. جب تک آپ، جیسے ابھی ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک میچ کھیل رہے ہو، کرکٹ میچ آج کل بڑے ہو رہے ہیں، تو جو بیٹسمین کریز میں جا رہا ہوتا ہے تو اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ 0 پہ آؤٹ ہوگا کہ 100 پہ آؤٹ ہوگا. تو آپ بیٹسمین کو کریز میں جانے سے ہی روک دو، تو بھائی اسے جانے دو نا، جب وہ اننگ کھیلے گا پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. تو ناول
یا کوئی بھی تخلیق جو ہے اسے تخلیق ہونے دینا چاہیے. جو اعلیٰ پائے کا ناول تخلیق ہے وہ خود اپنے آپ کو منوا لیتی ہے, وہ الگ ہو جائے گی, اور جو ٹریش جسے آپ کہہ رہے ہیں وہ الگ ہو جائے گا. یہ فیصلہ وقت کرے گا, اور بہت سے عوامل اس میں آتے ہیں. قارئین کی اکثریت کرتی ہے, اور جو پڑھنے والے ہیں وہ کرتے ہیں. تو اس میں پری سینسرشپ کا میں قائل نہیں ہوں. جو پری سینسرشپ ہوتی ہے نا, یہ تخلیق کا گلا گھونٹ دیتی ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں جی آپ نے نہیں لکھنا یا فلاں نہیں لکھنا. بھائی جو لکھنا چاہتا ہے وہ لکھے, وہ چھپے گا جب لوگوں کے سامنے آئے گا, پیپل ول ڈیسائڈ. بہت شکریہ جی بہت تھینک یو.